بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تنولی صاحب، آپ نے ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں ایک پیغام امت تک پہنچایا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی نجوم ہدایت کا ایک ایک باب اپنی ذات کے اندر لیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جس صحابی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو گے، اس میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اداؤں میں سے کوئی ایک مخصوص ادا وہاں آپ کو چمکتی دمکتی روپیلی صورت میں نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حیات طیبہ کا جو صحیفہ ہے، اس کا ہر باب، اس کا ہر صفحہ کن باتوں سے مزین ہے؟ سبقت فی الاسلام، سبحان اللہ، حب رسول، خشیت الہی، غیرت دینی، حق گوئی، راست بازی اور انسانی ہمدردی کے ناب و نایاب جواہر و درر ہر طرف بکھرے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے۔ سیدنا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے قبیلہ بنو خزرج سے تعلق رکھنے والے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے جو حالت ان دو قبیلوں کی اوس اور خزرج کی تھی، وہ کسی تھوڑے معمولی پڑھے لکھے آدمی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر اپنے مبارک قدم رکھتے ہی قرآن کریم کی ان صداقتوں کو چار چاند لگا دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لوگو، اگر اس چند روزہ زندگی کو، یہ جو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو آخرت کی کھیتی کے طور پر تمہیں ملی ہے، اسے ہرا بھرا اور بار آور بنانا چاہتے ہو، تو وہ ساری کی ساری خوبیاں تمہارے لیے اللہ نے اسلام میں رکھی۔ اور یہی صدائے پاک کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب گونجی، ان کے اندر کا انسان زندہ ہوا۔ بات تو یہ ہے نا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زندہ دلی ایمان سے ہے، اور وہ قرآن نے واضح طور پر کہا، مَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ خسارہ اس کا مقدر ہے جو اسلام سے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کا پہلا چہرہ ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ یہ ہیں الناس، سبقت فی الاسلام کرنے والے، السابقون الاولون کی لڑی میں پروئے جانے والے۔ ان لوگوں کو جب تک تم اپنے لیے مینار نور نہیں بناؤ گے، تمہیں خسارے کے سوا، گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت کعب بن مالک، جن کا سلسلہ نسب 14 سلسلوں سے جا کر خزرج کے ساتھ ملتا ہے، اور ان کی والدہ لیلہ بنت زید بن ثعلبہ وہ بھی اسی قبیلے کی ہیں۔ ان دونوں کے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شرف اور خوبی ملی، اور آپ نے اسلام میں سبقت کی، اور ان خوش نصیبوں میں شامل تھے جنہوں نے جا کر 70 یا 80 یا جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد انہوں نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سبحان اللہ، اپنی جانیں اور اپنے مال جنت کے بدلے اللہ کو فروخت کر دیا۔ آپ بیعت عقبہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ جی شامل تھے۔ اور سیدنا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ زندگی جو زمانہ جاہلیت میں گزری، اس پر تو ہمیں کوئی باتیں نہیں ملتی، لیکن اسلام کے دامن میں آنے کے بعد انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس ارشاد پاک کا اپنے آپ کو کامل نمونہ بنایا، وہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جب آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان زبان پر لاتے ہیں جو کائنات میں یہ حقائق بکھیر رہا ہے، ان حقیقتوں سے آشنا کر رہا ہے کہ جس ملک نے ترقی کی راہوں پر جانا ہو، جس قوم نے اپنے آپ کو ایک مضبوط قوم کے طور پر اقوام عالم کا امام بنانا ہو، وہ اس بات کو سامنے رکھے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست کا امیر بننے سے پہلے کائنات کے اندر دو باتیں مشہور کر دیں کہ صادق ہے، امین ہے۔ سبحان اللہ۔ صداقت اور امانت وہ دو بنیادیں ہیں جو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے کشید کرتے ہوئے پوری امت مسلمہ کو یہ بات سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری ترقی کے سارے راز، کیونکہ فرمایا الصدق ینجی، سچائی یا سچ نجات لاتا ہے۔ کس طرح لاتا ہے؟ اس کو اگر عملاً دیکھنا ہے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرو، تمہارے سامنے تمام حقائق آ جائیں گے کہ حضرت کعب بن مالک جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے اور اس کے بعد ان کی حیات طیبہ اسی بات کے لیے وقف ہو گئی کہ حب رسول، غیرت دینی۔ سبحان اللہ۔ حب رسول پہلا ثمر ہے، پہلا ثمر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غیرت دینی، اور اس غیرت دینی کی طرف آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں اشارہ کیا کہ غسان جیسے حکمران، دنیا کے اندر دولت کے انبار اور ان کے منہ کھول کر لوگوں کو برگلانے والے، اس دنیا کے کتے بنانے والے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ انہوں نے غیرت دینی کو اپنے اندر اس انداز میں دنیا کے سامنے رکھا کہ اس کا جو قاصد آیا تھا اس کو ساتھ لے گئے اور اس سے کہا کیا بھیجا ہے؟ وہ لیا اور تندور پر پہنچ کر اس کے سامنے تندور میں ڈال کر فرمایا کہ بتا دینا کہ ایک غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غیرت دینی سے مرصع و مسجع ہے وہ اس کا جواب اس انداز میں دیتا ہے۔ تو سیدنا حضرت کعب بن مالک انصاری سلمی اپنی حیات طیبہ کو اس انداز میں دنیا کے سامنے لاتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ سے جڑے بغیر ہمارے لیے نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر بڑی تفصیل سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا شان ہے آج کل کا جو ماحول ہے، اس کے اندر تو یہ جو کریکٹر ہے، یہ جو کردار حضرت کعب بن مالک کا ایک نمونہ کامل بن کے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ دنیا کی کشش کتنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی طرف سے آفر ہے۔ یعنی یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ایک نظریے کے طور پر ملک لینے میں کامیاب ہوئے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کی آرزو تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ الحق یعلو ولا یعلا، سبحان اللہ، حق کو کوئی غالب مغلوب نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں کن باتوں کا دل دادہ بنا دیا گیا جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جوتی کی نوک پر رکھا اور غسان کی ساری پیشکش کو ٹھکرا کر بتا دیا کہ ہمارے لیے اول و آخر صرف حضور رسالت کی ہے اور اسلام کا پورا نمونہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح۔ سبحان اللہ۔